کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان گرامی حضرت مولانا محمد طارق صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ حضرات کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام جناب حافظ محمد ندیم صاحب، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء کرام اور میرے صاحبان منصفین، انتہائی خوشی کے اور مسرت کے لمحات ہیں اور یقیناً اس موقع پر دل بھی دھڑک رہے ہوں گے اور قلب و دماغ منتظر ہوگا کہ کون کون انعام حاصل کرتا ہے، لیکن انتہائی خوشی ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمام شرکائے مقابلہ کو انعام دیتا اور ہر ایک انعام کا مستحق تھا، لیکن نمبرات کی تقسیم یقیناً موقع کی مناسبت سے ہوا کرتی ہے اور اس میں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ نمبروں کی تقسیم کی گئی مواد کے حوالے سے، انداز کے حوالے سے، یادداشت کے حوالے سے اور تلفظ کے حوالے سے، تو یقیناً اس حوالے سے کچھ نمبروں کی تقسیم کم و بیش ہو جاتی ہے، لیکن یقیناً یہ کوئی تصور نہیں، حقیقت ہے کہ تمام شرکاء اول انعام کے مستحق تھے اور یہ غیر معروف عنوان، شجرکاری، اس کی ضرورت، اس کے فوائد، یقیناً یہ غیر معروف عنوان ہے اور غیر معروف عنوان پہ اتنا مواد اکٹھا کرنا اور پھر مقابلہ شریک ہونا، یقیناً یہ بڑے حوصلے والی بات ہے۔ میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرات اساتذہ کرام کو، جنہوں نے انتہائی لگن، شوق، خلوص و محنت کے ساتھ طالب علموں کو تیار کیا ہے۔ یہ طالب علم یقیناً یہ آنے والے وقت میں معمار قوم ہے اور آنے والا وقت انہی کے کندھوں پہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ان بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ حضرت مولانا بشیر احمد صاحب میرے ساتھ اکثر اس طرح کے مقابلوں میں یہ منصف کے نشست پر تشریف فرما رہتے ہیں اور میرے ساتھ حضرت مولانا عبدالعلیم حقانی صاحب ہمارے شہر جنگ کے مشہور خطیب ہیں اور مشہور علماء میں ہیں، یہ میرے ساتھی تھے، تو بڑے بڑے مقابلوں میں شرکت کی ہے، لیکن جو حوصلہ ہمیں حسین ابن علی میں آ کر ملا ہے یہ کہیں کم ملا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت حافظ صاحب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اپنے ہاں اجر عظیم نصیب فرمائے۔ تو جن بچوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہے، میں نے پہلے گزارش کر دی ہے کہ تمام بچے اول انعام کے مستحق تھے، لیکن نمبرات کی تقسیم کے حوالے سے جو رزلٹ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا انعام حاصل کرنے والے بچے محمد اسد اللہ، رول نمبر 1، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں محمد اسد اللہ صاحب کو، ان کی کلاس کو، تمام طلباء کرام جو ان کے ساتھی ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے رول نمبر 3 محمد حنزلہ، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے رول نمبر 5 محمد فرحان، انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اور یقیناً یہ تمام طلباء کرام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یقیناً میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جن الفاظ سے میں ان کو مبارکباد دوں، اساتذہ کرام کو مبارکباد دوں، آپ طلباء عزیز کو مبارکباد دوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کی جملہ مسائل کو قبول و مردود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں کو انعام دینے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں قاری جاوید صاحب، پیر ذوالفقار صاحب اور بھائی محمد بلال طارق صاحب، اور تشریف لائیں ان کو انعامات سے۔
سب سے قبل اعزازی انعام حاصل کرنے کے لیے میں نام لیتا ہوں رول نمبر 2 محمد رضوان، رول نمبر 2 محمد رضوان، رول نمبر 4 محمد سعد، محمد شعیب، محمد احمد عباس، محمد ابو بکر صدیق، اب جس طالب علم نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد فرحان، دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم محمد حنزلہ، تیسری پوزیشن اول پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب طالب علم محمد اسد اللہ۔ میں جامعہ کی طرف سے آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی جنہوں نے ہمارے لیے اپنے بیش قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے، یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ بلا تاخیر میں آخر میں دعا کے لیے دعائے کلمات کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا قاری محمد زبیر قاسمی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حضرات محترم معزز علماء اکرام نے بالخصوص عزت مآب حضرت مولانا محمد طارق صاحب احمد انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بہت حوصلہ افزا باتیں کی ہیں، مزید اس کی گنجائش نہیں ہے۔ عنوان کی مناسبت سے میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج کی تقریب کے 2 موضوع تھے، یعنی شجرکاری کے حوالہ سے اور مدرسے کا نتیجہ کے حوالہ سے، جو طلباء نے زبردست محنت کی اور خوبصورت انداز سے انہوں نے امتحان دیا۔ جامعہ کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے، طلبہ اکرام کی محنت بھی آپ کے سامنے ہے کہ شجرکاری کے عنوان پر اس طرح دلائل سے مزین ایسا پروگرام ہم نے کبھی نہیں سنا، نہ حکومتی سطح پر نہ عام حالات میں کسی سے۔ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرات مدرسہ کے محترم صاحب اور دیگر اساتذہ کرام منتظمین، جنہوں نے زبردست محنت کوشش کر کے ان طلباء کو تیار کیا، اور ان طلباء نے بہت ہی خوبصورت انداز، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ ایسے زبردست انداز میں شجرکاری کے حوالہ سے انہوں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے دلائل سے، احادیث نبوی سے مزین دلائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، اور اس بات پر زور دیا کہ آپ حضرات بھی اپنے علاقوں میں شجرکاری کو رواج دیں، یعنی درخت لگائیں۔ بھئی کوئی آدمی اگر درخت لگا نہیں سکتا تو اس کام کرنے والوں کا معاون تو بن سکتا ہے۔ آپ حضرات کہیں ہماری طرف سے پیسے دی، آپ درخت لگوا دیں، ثواب انشاءاللہ تب بھی حاصل ہو جائے گا، نتیجہ بھی بہت حوصلہ افزا ہے۔ اور یہ جو درخت ہیں آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ یہ درخت اللہ کی توحید کی بھی گواہ
گواہی دیتے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھتے نہیں ہیں یہ موبائل پر اور اخباروں پر بہت خبریں آتی ہیں، لکھا ہوتا ہے اللہ پاک کا نام درخت پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ٹہنیوں کی صورت میں، اور بعض درخت کہتے ہوتے ہیں کہ جن درختوں پر لفظ محمد بھی لکھا ہوا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درخت اللہ کی توحید کی بھی گواہی دیتے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات اپنے اپنے علاقوں میں بھرپور کوشش کر کے اس پروگرام کے حوالے سے داد کے مستحق ہیں، لائق تقسیم ہیں حضرات علماء اکرام، اساتذہ اکرام۔ اور دوسری بات جو میں عرض کروں گا کہ طلباء کے اندر ذوق خطابت بہت مزہ آیا الحمدللہ۔ آپ حضرات جو سن رہے ہیں، آپ حضرات جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، جو دوسرے طلباء لائیو دیکھ رہے ہیں یا موبائل پہ چڑھے گا آپ حضرات دیکھ لینا واٹس ایپ پر، تو ان طلباء کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ خطابت کا، تقریر کا ایسے ہی پیدا ہونا چاہیے۔ جو وقت موبائل پہ خرچ ہوتا ہے وہ اس انداز پر، وہ تقریر کرنے پر، اس محنت پر اگر لگا دیا جائے تو اس سے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین اس پروگرام کو قبول فرما، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے یا اللہ اس مقصد کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین مدرسے کو دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ مدرسے کو مزید ترقیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ساری دنیا میں اس کے نام کو روشن فرما، اس کے طلباء کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما۔ یا الہ العالمین ہر طالب علم کو مجاہد بنا، حافظ بنا، قرآن کا قاری بنا، دین کا عالم بنا، ماں باپ کا خدمت کرنے والا بنا، اساتذہ اکرام کا حق و احترام نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی برکتوں سے پوری امت کو، ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ مدرسے کی جو مشکلات ہیں اللہ ان کو دور فرما، مزید آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو نظر بد سے محفوظ فرما، دیگر جتنے بھی دینی عبادت ہیں یا اللہ سب کو نظر بد سے محفوظ فرما، شیطان کے شرور سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم حاصل کرانے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ اصحابہ واہل بیت اجمعین برحمتہ۔